اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں جماعت احمدیہ کے پہلے جلسہ سالانہ کا پس منظر اور پہلے جلسہ سالانہ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ جماعت احمدیہ کا پہلا جلسہ سالانہ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں ہوا۔ اس جلسہ میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنائی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہلے جلسہ کے بعد تیسرے دن یعنی 30 دسمبر 1891 کو اپنی جماعت کو بذریعہ اشتہار تحریک فرمائی کہ قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسہ کے لیے مقرر کیے جائیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک قرار پائے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام جلسہ سالانہ کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پر مشتمل ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے جلسہ سالانہ 27 دسمبر 1891 کے 3 دن بعد اپنے اشتہار 30 دسمبر 1891 میں تحریر فرماتے ہیں، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت کی ساجد پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کے اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدہ سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولہ عشق پیدا ہو جائے، سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے، اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی، اور چونکہ ہر یک کے لیے بباعث ضعف فطرت یا کمی مقدرت یا بعد مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے، کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے خرچوں کو اپنے پر روا رکھ سکیں۔ لہذا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسہ کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں۔ سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک قرار پائے، یعنی آج کے دن کے بعد جو 30 دسمبر 1891 ہے۔ آئندہ اگر ہماری زندگی میں 27 دسمبر کی تاریخ آ جاوے تو حتی الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسہ میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حتی الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر یک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روح شناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا، اور جو اس عرصہ میں سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی۔ اور اس روحانی جلسہ میں اور بھی کئی
روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے، اور کم مقدرت احباب کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلے ہی سے اس جلسہ میں حاضر ہونے کا فکر رکھیں، اور اگر تدبیر اور قناعت شعاری سے کچھ تھوڑا تھوڑا سرمایہ خرچ سفر کے لیے ہر روز ماہ بماہ جمع کرتے جائیں اور الگ رکھتے جائیں تو بلا دقت سرمایہ سفر میسر آ جائے گا۔ گویا یہ سفر مفت میسر ہو جائے گا، اور بہتر ہوگا کہ جو صاحب احباب میں سے اس تجویز کو منظور کریں وہ مجھ کو ابھی بدریہ اپنی تحریر خاص کی اطلاع دیں، تاکہ ایک علیحدہ فہرست میں ان تمام احباب کے نام محفوظ رہیں کہ جو حتی الوسع و طاقت تاریخ مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے اپنی آئندہ زندگی کے لیے عہد کر لیں اور بدل و جان پختہ عزم سے حاضر ہو جایا کریں، بجوز ایسی صورت کے کہ ایسے موانع پیش آ جائیں جن میں سفر کرنا اپنی حد اختیار سے باہر ہو جائے۔ اور اب جو 27 دسمبر 1891 کو دینی مشورہ کے لیے جلسہ کیا گیا، اس جلسہ پر جس قدر احباب محض للہ تکلیف سفر اٹھا کر حاضر ہوئے، خدا ان کو جزائے خیر بخشے اور ان کے ہر قدم کا ثواب ان کو عطا فرماوے، آمین ثم آمین۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے جلسہ سالانہ کے بعد دوسرے سال احباب جماعت احمدیہ کو 7 دسمبر 1892 کو دوسرے جلسہ سالانہ کے بارے میں بذریعہ اشتہار دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ بعد ھذا بخدمت جمیع احباب مخلصین التماس ہے کہ 27 دسمبر 1892 کو مقام قادیان میں اس عاجز کے محبوں اور مخلصوں کا ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ اس جلسہ کے اغراض میں سے بڑی غرض تو یہ ہے کہ تا ہر ایک مخلص کو بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کے معلومات وسیع ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اس ملاقات سے تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا اور اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے۔ ماں سوائے اس کے اس جلسہ میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں، کیونکہ اب یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے سعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اسلام کے تفریقہ مذاہب سے بہت لرزاں اور ہراساں ہیں۔ چنانچہ انہی دنوں میں ایک انگریز کی میرے نام چٹھی آئی جس میں لکھا تھا کہ آپ تمام جانداروں پر رحم رکھتے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں اور مستحق رحم، کیونکہ دین اسلام قبول کر چکے اور اسلام کی سچی اور صحیح تعلیم سے اب تک بے خبر ہیں۔ سو بھائیو، یقیناً سمجھو کہ یہ ہمارے لیے ہی جماعت تیار ہونے والی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی صادق کو بے جماعت نہیں چھوڑتا۔ انشاءاللہ القدیر سچائی کی برکت ان سب کو اس طرف کھینچ لائے گی۔ خدا تعالیٰ نے آسمان پر یہی چاہا ہے اور کوئی نہیں کہ اس کو بدل سکے۔ سو لازم ہے کہ اس جلسہ پر جو کئی بابرکت مساحلے پر مشتمل ہے، ہر ایک ایسے صاحب ضرور تشریف لائیں جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور اپنا سرمائی بستر لحاف وغیرہ بھی بقدر ضرورت ساتھ لاویں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ادنا ادنا حرجوں کی پرواہ نہ کریں۔ خدا تعالیٰ مخلصوں کو ہر یک قدم پر ثواب دیتا ہے اور اس کی راہ میں کوئی محنت اور صعوبت ضائع نہیں ہوتی، اور مقرر لکھا جاتا ہے کہ جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور الہی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ ان قریب وہ وقت آتا ہے، بلکہ نزدیک ہے کہ اس مذہب میں نہ نیچریت کا نشان رہے گا اور نہ نیچر کے تفرید پسند اور اوہام پرست مخالفوں کا، نہ خوارق کے انکار کرنے والے باقی رہیں گے، اور نہ ان میں بیہودہ اور بے اصل اور مخالف قرآن روایتوں کو ملانے والے
اور خدا تعالیٰ اس امت وسط کے لیے بین کی راہ زمین پر قائم کر دے گا۔ وہی راہ جس کو قرآن لایا تھا، وہی راہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سکھلائی تھی، وہی ہدایت جو ابتدا سے صدیق اور شہید اور صلحاء پاتے رہے۔ یہی ہوگا، ضرور یہی ہوگا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں۔ مبارک وہ لوگ جن پر سیدھی راہ کھولی جائے۔ بلاخر میں دعا پر ختم کرتا ہوں کہ ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلسہ سالانہ کے بارے میں جو ارشادات پیش کیے گئے ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے جلسہ سالانہ کے روحانی مقاصد معلوم ہو رہے ہیں۔ ان روحانی مقاصد کے بارے میں ہر احمدی کے احساسات و جذبات، مشاہدات و تجربات اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان احساسات و جذبات، مشاہدات اور تجربات کو پورے طور پر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شامل جلسہ سالانہ کے روحانی اثرات کو اپنی استعداد کے مطابق اخذ کر سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے۔ پہلے جلسہ سالانہ کے بعد سے جلسہ سالانہ کے بارے میں احمدی احباب اور انصاف پسند دوسرے احباب کے تأثرات تاریخ احمدیت کا حصہ بنتے چلے آ رہے ہیں، اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہر جلسہ سالانہ کے بعد آنے والے جمعہ کے خطبہ میں ایسے تأثرات کا اظہار فرمایا کرتے ہیں۔ بلاخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔